بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مفتی آن لائن میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ مقدس ادریس اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد عمران صاحب. تھینک یو. ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے قاری عطاء المنان وارثی صاحب نے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب. اس کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے علامہ محمد سبطین اکبر صاحب نے. اور ہمارے مہمان خصوصی ایم پی اے رانا عبد المنان ساجد نے. آپ سب کو خوش آمدید. بہت بہت شکریہ آپ کا علامہ حسین اکبر صاحب، آپ کا بھی، رانا صاحب آپ کا، سخاوت صاحب آپ، اور قاری عطاء المنان وارثی صاحب آپ تو رمضان المبارک میں بھی اور اس سے پہلے بھی. اور سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ جو لوگ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. رمضان المبارک میں ایک جو رمضان ٹرانسمیشن تھی اس کے بعد سے ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام کا بنیادی مقصد جو کہ جیسا کہ ہم آپ کے ساتھ ذکر کرتے رہے ہیں رمضان المبارک میں بھی، ایک تو مذہبی اتحاد ہے، باہمی رواداری ہے، اور درست پیغام اسلام کا، قرآن کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ کا آپ تک پہنچانا مقصود ہے. اس سلسلے میں ہم یہاں پر کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان بھر میں جو جید علماء کرام ہیں، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے اہم علماء کو یہاں دعوت دیتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے علم کے مطابق، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق، اور جو انہوں نے پڑھا قرآن کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کو، وہ آپ تک پہنچائیں. ہمارا پیغام اس پروگرام سے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بسنے والے وہ تمام علماء جو کہ اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، دین اسلام کا پیغام دنیا میں پہنچانا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. آپ یہاں پر آئیں. یہ ایک آپ اس کو تکرار نہیں کہہ سکتے ہیں. ہم یہاں پر خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، دین کی خدمت کے لیے ہیں، اور اس میں آپ کو اپنے خیالات قرآن اور سنت کی روشنی میں پاکستان میں مذہبی اتحاد کو پیدا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو مذہب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مذہب کے حوالے سے لوگوں کو درست تعلیمات پہنچا رہے ہیں. تو آگے بڑھائیں گے مقدس اس سلسلے کو. اس سارے جتنی بھی ہماری گفتگو رہے گی اس میں تو ساری کی ساری چیزیں یہی ساتھ رہیں گی کہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے علماء سے اور تمام جو لوگوں کے ذہنوں میں خدشات ہیں، جو خیالات ہیں، جو سوالات ہیں، آپ اس پروگرام کا جو دیکھ رہے ہیں سب سے اہم حصہ ہیں، کیونکہ آپ کو گھر بیٹھے وہ معلومات مل سکتی ہیں جن کی آپ کو تلاش رہتی ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ ہمارے ساتھ لائیو پر موجود ہیں ساحل ادیم، آپ سب کے اور ہمارے فیورٹ، جو کہ ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیں گے شرعی معاملات میں. السلام علیکم ساحل صاحب. وعلیکم السلام. جی جی ساحل صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ مزاج اچھے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں سب ٹھیک ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا ایک مرتبہ سے پھر. بعد از رمضان المبارک اب ہم عید الاضحیٰ کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، کیونکہ یہ مہینہ شوال کا ختم ہونے والا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ذوالقعدہ ہے، پھر ذی الحج ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو. آپ کا شکریہ فار ہیونگ می. تھینک یو تھینک یو. مفتی صاحب، آغاز سب سے پہلے تو ہم ایک تو آج تعارفی سی ملاقات بھی ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ جو مذہبی اتحاد ہے اس کی کس حد تک آپ کے خیال میں آج ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بالکل حافظ صاحب، بڑے اہم موضوع کے اوپر آپ نے بات شروع کی کہ مذہبی اتحاد کی بڑی ضرورت ہے. اب وہ اتحاد کب پیدا ہو سکتا ہے؟ ضرورت تو بالکل ہے. ظاہر ہے کہ جب کسی بھی معاملے کو کسی اور اینگل سے دیکھا جاتا ہے تو وہی چیز بعض دفعہ جھگڑے کا سبب بنتی ہے، اور اگر اسی چیز کو آپ کسی اچھے اینگل سے دیکھتے ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں بندے کا یہ مذہب ہے، مذہب کا معنی کسی طرف لے جانا، رستے کو مذہب کہا جاتا ہے. تو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے اور دوسرا کہے میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، تو اگر ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اختلاف رائے کیا جائے، اور اختلاف رائے کریں وہ لوگ کہ جو اختلاف رائے کو جانتے ہیں، جو نچلا طبقہ ہے نا، کہ جن کو اصول کا بھی نہیں پتہ ہوتا، جن کو فروعات کا بھی نہیں پتہ ہوتا، جزیات کا بھی پتہ نہیں ہوتا، جب وہ کسی بھی چیز پر بات کرتے ہیں نا تو بعض دفعہ اسی چیز کو جھگڑے کی طرف لے جاتے ہیں. تو اگر میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں، جیسا کہ یہ پلیٹ فارم ہے بڑا اچھا کہ جہاں پر جو مذہبی رہنما ہیں
ایک خاص طریقہ کار کے مطابق، اور پھر ہر کسی کے لیے پلیٹ فارم حاضر ہے. اگر وہ اس کو اچھے انداز سے اپنے اختلاف رائے کو بیان کرے تو میرا خیال ہے بالکل جھگڑا نہیں ہے اگر اس کو صحیح معنوں میں دیکھا جائے. لیکن اگر آپ کسی بھی چیز کو کسی اور اینگل سے دیکھتے ہیں تو وہ پھر جھگڑے کی طرف. ساحل صاحب، یہ جو دینی اتحاد ہے، چلے ہم اس کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور کیا آپ آج کے اس دور میں جب ہم 2024 میں موجود ہیں، دنیا بھر میں اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں، مختلف مسائل، بڑے بڑے جو مسائل ہیں ان کا مسلم امہ کو بھی سامنا ہے، تو یہ جو دینی اتحاد بالخصوص جب اگر ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو اس میں اس طرف ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ رکاوٹ کیا آتی ہے اس کے راستے میں؟ سر مجھے تو یہ شروع دن سے یہی لگتا ہے، میں ماہر نفسیات بھی آپ کو بتا رہا ہوں، جب تک ہم دین کو ایک سسٹم کے طور پہ رولز اینڈ ریگولیشن آف ایوری ایسپیکٹ، معاشیات کا، معاشرتیات کا، سیاسیات کا، اللہ کے اور اس کے رسول کے اصولوں کے اوپر دکھائیں گے نہیں بچے کو، تب تک اس کو دین کا اصلی مطلب نہیں پتہ چلے گا. اور جب ہم دین کے سسٹم کو ایز اے کمپلیٹ سولوشن بتائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں شیعوں کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی سنیوں کی، اہل حدیث اتنے ہی ضرورت ہیں ہمیں جتنے بریلوی، اتنے ہی دیوبندیوں کے اندر پوٹینشیل ہے. ہم چائنا کے ساتھ تو اتحاد کر لیتے ہیں کیونکہ اس کو سسٹم مانتے ہیں، مگر مسلمانوں میں آپس میں اتحاد نہیں کرتے کیونکہ اس کو سسٹم نہیں مانتے ہیں. سسٹم میں آپ کو ہر پرزے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بہت چھوٹا مسئلہ رہ جاتا ہے ایز اے سسٹم کہ آپ کا اپنے الہہ کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے، وہ آپ کا انفرادی معاملہ رہ جاتا ہے. اور جب آپ سیاسیات کو سمجھیں گے، جیسے نبی اسلام نے صحابہ کی ٹریننگ کی تھی، تو وہ ایک دوسرے کے پرولا پھرانے نہیں کرتے ہوتے، وہ یہ دیکھتے ہوئے تھے کہ یہ اس وقت اب غزوہ حنین کے اندر ہم نے لٹرلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اب مسلمان پاور میں ہیں، تو انہوں نے کفار کے ساتھ الائنس کیا باقاعدہ. حنین میں ہم نے گٹس جوڑ کر کے ایک آرمی بنا کے لڑائی کی، کیونکہ اس وقت سسٹم کی لڑائی چل رہی تھی. اور احد میں ایک یہودی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد، مجھے بھی تمہارے ساتھ جانا ہے کیونکہ مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا اس قسم پختی کا حال کہ اتنے سارے لوگ اتنی طاقت میں آ کے چند مسلمانوں کے خلاف نبر آزما ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھوڑے کی رکاب پکڑ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ کیا تم مسلمان ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں یہودی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر مجھے تیری مدد نہیں چاہیے. غور سے سمجھیں کہ اس وقت سسٹم اسٹیبلش نہیں ہوا تھا. آپ جب سسٹم اسٹیبلش ہو گیا تھا تو ہمیں یہ پوری طریقے سے ایک دوسرے کے معاملے کو، ایک دوسرے کی اسٹرینتھ کو دیکھنے کی ضرورت کی اہمیت، اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت، ایک ایز اے اسٹریٹجک آبجیکٹو. ہمیں جس طریقے سے فار ایگزامپل ابھی ایران نے جو حملہ کیا ہے اسرائیل کے اوپر، اور پاکستان میں شیعہ سنی موقف آنا شروع ہو گیا. کیوں ہوا ایسے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بہت چھوٹا مسئلہ اس وقت کہ شیعہ کون ہے سنی کون ہے. اس وقت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا سسٹم اور زائنسٹ کا سسٹم آپس میں لڑائی کر رہا ہے. سو جب آپ کو یہ والی باتیں پتہ چلتی ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کتنی کچھ چھوٹی سوچ تھی پچھلی کچھ نسلوں کی، جنہوں نے ہمیں آئیڈینٹی یہ دی تھی کہ آپ بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں، آئیڈینٹی یہ دے دی کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی. یہ آئیڈینٹی دی نہیں کہ اسلام ایک سسٹم ہے، اور دنیا میں اس وقت 3 سسٹمز موجود ہیں. ہر سوشیولوجی پتا ہے کہ دنیا میں اس وقت 3 بڑے سسٹم ہیں، اور ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ آخر دنیا میں بچائے. اسلام از ناٹ پارٹ آف دوز 3 بگ سسٹمز. ہم اسلام کو اتنا ختم کر چکے ہیں اور کوئی ذکر بھی نہیں کرتا کہ اسلام کو ایز اے سسٹم امپلیمنٹ کیا جائے. نہ وہ گورے ذکر کرتے ہیں، نہ وہ چائنیز وغیرہ ذکر کرتے ہیں، نہ ہی مسلمان ذکر کرتے ہیں. سو جب آپ اسلام کو دیکھیں گے ہی نہیں دین کے مطلب میں، تو مذہب تو ہر گھر میں بھی 3 ہو سکتے ہیں. مذہب کا تو ایک بندے کا فرد کا معاملہ ہے. کسی بھی لیول کے اوپر اس وقت اس چیز کی ضرورت تھی نہیں. پچھلے 200 سالوں سے، جب سے 1924 پہ خلافت ٹوٹی ہے، ہمیں تو پورے 100 سال سے اس بات کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے تھی کہ اگلے بندے کا مذہب کیا. ہمیں تو ضرورت یہ ہوتی کہ بھائی گھر ٹوٹ گیا ہے، گھر میں کس بندے نے کتنے کمروں میں کون سا پینٹ کیا ہوا ہے. یہ تو بہت چھوٹا مسئلہ ہمارا. سب سے بڑا مسئلہ تھا گھر واپس بناؤ. تو وہ گھر کا مطلب وہ دین ہے، وہ سسٹم ہے. گھر کے اندر کپڑے کس کے کلر کے ہیں، تو کون بریلوی ہے، کون دیوبندی ہے، یہ مسائل میں پڑھنا نچلی سوچ ہے، انفیریئر سائیکالوجی ہے. اور اس وقت مسلمانوں کو چاہیے کہ
اہل تشیعوں کی اسٹرینتھ کو اور اہل تشیعوں کو چاہیے اہل سنت کی اسٹرینتھ کو آپس میں یکجا کریں اور سیاسی طور پہ دیکھیں کہ ہم لوگ ہمیں سیاسی طور پہ جو ہے نا ادھیڑ کے چلے گئے ہیں, الگ الگ کر کے چلے گئے. لوگ مذہبی طور پہ نہیں ادھیڑ کے چلے گئے. جو کیا بند کیا ہے ہمارا, اس کو کیا لگے, وہ تو فرق ہے کہ اچھا شیعوں کا اور سنیوں کے ساتھ فرقہ پھیلا دو. میں نے وہ خود ڈاکیومنٹ پڑھا ہے اپنی خود آنکھوں سے, اور یہ 2022 کا ڈاکیومنٹ ہے کہ جب انہوں نے شیعہ سنی کی پلاننگ اور کوٹا بنایا ہوا ہے یہ بر صغیر کے اندر اور عربیہ کے اندر, مسلمانوں کے شیعہ سنی کوٹے وہ بناتے پھر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے ان کا فائدہ اس میں, ان کے سسٹم کو فائدہ ہوتا ہے کہ ہم پہ پھوٹے رہیں. سو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو پتہ ہو کہ بھائی سچ میں آؤ, اور سیاست میں شیعہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا سنی ضروری ہے. ایکچولی اس وقت تو سارے سنی فیل ہو گئے ہیں. ایران نے جا کے علم پکڑا ہے ان کے بڑے زائنسٹ کے خلاف. ہم تو یہاں پہ خالی اپنے نعرے مارتے پھر رہے ہیں. غور اس پہ غور کرنے والی بات نہیں تھی یہ. تو یہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ 2 ارب مسلمان اپنی آئیڈینٹی کھو بیٹھے ہیں کیوں کسی دین کا مطلب سسٹم سے ہٹا کے مذہب بنا دیا. اللہ نے ایک دفعہ بھی مذہب کا لفظ قرآن میں ارشاد نہیں فرمایا, ایک دفعہ بھی. اور ہم پوری نسلیں گزار دی ہیں مذہب کے مطلب کو دیتے وقت. تو یہ مصیبت ہم نے خود اپنے سر پہ لا کر ڈالی ہوئی. آئی ہوپ میری بات سے سننے پر کلیئرٹی ملے کہ اتحاد امت تبھی ہو سکتا ہے جب سیاسیات کی ٹریننگ ملے, پولیٹیکل سائنٹسٹ بنے والے بچے. ٹھیک ہے, آگے بڑھاتے ہیں اس کو. اور اس سے پہلے کہ ہم علامہ صاحب کی طرف جائیں, قاری عطاء المنان وارثی صاحب موجود ہیں. قاری صاحب, کافی ہفتے گزر گئے ہیں, آپ کی بہت شاندار آواز میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے, قرآن کریم کی تلاوت نہیں سنی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین. جزاک اللہ جناب قاری عطاء المنان وارثی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ساحل صاحب, آپ سن رہے ہیں؟ جی سر, مجھے آواز آ رہی ہے. اچھا ساحل صاحب, یہ تو ایک اتحاد امت کی بات ہوئی ہے. علامہ صاحب, جیسے ابھی ذکر کیا اتحاد امت کا, اور جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان ہی نہیں امہ کو درپیش ہے کہ کچھ تقسیم ہے جس کی وجہ سے ہماری شناخت جو سب سے بنیادی چیز ہے اس کے در پہ ہیں طاقتیں. تو کس طریقے سے ہم اس طرف بڑھ سکتے ہیں کہ ایک اتحاد نظر آئے ہر جگہ پر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا اور مبارکباد پیش کروں گا کہ اتنا بہترین پروگرام جو ہے آپ نے, جس کی اشد ضرورت ہے ہر گھر کے فرد کو, یہ بڑوں کے لیے نہیں جوانوں کے لیے زیادہ مہم ہے اور بچوں کے لیے اس سے بھی زیادہ مہم ہے کہ آپ نے اس سلسلے کو شروع کیا ہے. خدا انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور جو ہے آپ جس مقصد کو لے کے چلیں خدا اس میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. بہت اچھی بات اور گفتگو کا آغاز جو کیا ہے وہ اتحاد امت سے کیا کہ امت جو ہے یہ امت واحدہ تھی, اور اس کو امت واحدہ جب تک ہم نہیں بنائیں گے تو پھر ہمیں لوگ توڑتے چلے جائیں گے. انہوں نے ہم پہ بہت کام کیے ہیں, بہت زیادہ ہمارے اوپر سازشیں
جو ہیں وہ ہمارے اوپر انہوں نے بہت سی پی ایچ ڈیاں کی ہیں کہ اتنے زیادہ ان کے اوپر فلاسفہ یہ جو ہے مستشرقین جو ہیں وہ اللہ صاحب نے سنا ہوگا ایک اصطلاح ہے کہ وہ کفار، وہ منافقین، وہ جو ہے جنہوں نے اسلام کو سیکھا ہے، پڑھا ہے، اور ان کی کتنی کتابیں اور کتنے بہترین انہوں نے کام بھی کیے ہیں، ہاں، لیکن انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہے۔ یہ رسول اللہ کا مذہب ہے، اللہ کا دین ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کو اپنا پسندیدہ دین کہا ہے، اور اسلام جو ہے دین فطرت ہے۔ فطرت سے ہٹ کے کوئی بھی بات جو ہے وہ اس دین میں ہمیں نہیں ملتی ہے۔ ہاں، یہاں پہ اب دین کے اندر جو اختلاف ہے وہ اختلاف ایکچولی جو فقہی اختلاف تھا، جو کہ ایک حسن ہوتا ہے فقہ کا کہ ہاں جس کے اندر آپ اختلاف کر سکیں، لیکن یہ جو آج کی بات کریں تو آج یہ اتفاق ہمیں دکھائی تو دیتا ہے لیکن صرف کتابوں تک محدود ہو گیا۔ یا اسٹیج پہ بات کریں تو اسٹیج کی حد تک تو علماء کرام جیسے ہم بیٹھے ہیں، لیکن عوام الناس یا ذاتی زندگی میں چلے جائیں تو ہماری اپنی قوم کے اندر ہم جاتے ہیں تو دوگلا پالیسی جو اپنائی جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی ایک جو ہے ہمیں یہ ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہم اتحاد کی بات کر کے پھر اتحاد پہ نہ عمل کر کے جو ہے اس اپنی ہی بات کی جو ہے وہ جو ہے اہمیت کو کھو دیتے ہیں۔ جی، تو اب یہاں پہ جو ہے وہ امن یا اتحاد کی بات کریں تو اب یہ اتحاد سے مراد یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ مفتی صاحب اپنا مذہب یا اپنا عقیدہ چھوڑ کے میرے اپنا دیں یا میں چھوڑ کے ان کا اپنا لوں، نہ۔ ہاں، کہ میں مثال کے طور پہ کہوں کہ ہاں جی میں ایک ہاتھ نیچے کر کے کر لوں، ایک باندھ لوں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ٹھیک ہے؟ جب تک ہم ایک دوسرے کو نہیں برداشت کریں گے، ایک دوسرے کو قبول نہیں کریں گے تو پھر وہ دراڑیں بڑھتی چلی جائیں گی، جیسے گیپ آتا چلے جائے گا، ہاں، اور ہمارے مخالفین جو دشمن ہیں وہ ہمارے اندر چلے جائیں گے۔ ابھی ساحل صاحب بات کر رہے تھے، فلسطین ہمارے سامنے بہترین مثال ہے، بم گر رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا نیچے کون مر رہا ہے، وہ شیعہ ہے، وہ اہل سنت ہے، وہ کون ہے، ان کے اپنے لوگ بھی مر رہے ہیں، انسانیت مر رہی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہمیں تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے کہ دیکھیں خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے اور خدا نے ہی ہمیں رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، خدا ہی نے ہمیں عطا کیا ہے، اور خدا کہتا ہے میں بخشنے والا بھی میں ہوں، اور اس نے اپنے آپ کو غفار الذنوب کہا ہے۔ ہاں، وہ کتنا بہترین رب ہے کہ وہ کہتا ہے میں بخشنے والا ہوں، لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا، ہم ایک دوسرے کی جو ہے وہ وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کم کیے جا رہے ہیں، وہ ہمارے اوپر فائدہ ان کو حاصل ہو رہا ہے۔ وہ تعلیمات جو ہماری حاصل کر کے یورپ اس ٹائم جو معزز ترین جو معاشرہ بن گیا ہے، وہ تعلیمات تو اسلام کی تھی۔ ہمارے لوگ معذرت کے ساتھ ہمارے لوگ یہاں پاکستان چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ ہر جوان نسل کی پیورٹی ہے کہ وہ کسی جو ہے یورپ یا کسی اور طرح کے کنٹری کے اندر جو ہے وہ شفٹ ہو جائے، یعنی وہ اپنی طرح سے کہتے ہیں ہم نے واپس نہیں آنا۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ ان کو اسلام دکھتا ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں جو ہے جہاں پہ ہم اسلام کے دائی اور ایک دوسرے کو جو ہے بچھاڑنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، ہاں، یہاں پہ ہمیں اسلام جو ہے ہم خود نہیں نافذ کرتے، ہم خود نافذ نہیں کرتے ہیں اسلام کے نفاذ کی۔ آپ نے بات کی ہے علامہ صاحب۔ ساحل صاحب آپ ذرا بتائیے گا کہ جب ان دنوں حقوق کی بات ہو رہی ہے تو خواتین کے حقوق کی بھی بہت تحریکیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن جو اسلام نے حقوق دیے ہیں اور بالخصوص جب ہم نکاح کی بات کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں بہت آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جو ایک نکاح نامہ ہے وہ کیا ایک اچھے طریقے سے، کیا اس کو اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے یا نہیں پڑھا جاتا ہے جس کی ضرورت ہے؟ اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جو حقوق ہیں وہ بھی کہیں دب گئے ہیں اور اس کا کوئی اور منظر پیش کیا جاتا ہے دنیا کے سامنے؟ سر میرے اساتذہ جو ہے نا ان میں کوئی کسی بھی قسم کے اوپر میں نے چاروں اسکول آف تھاٹ جو ہے نا وہ بچپن سے ٹرین ہوئے تھے۔ میرے اساتذہ جو تھے وہ پاکستانی نہیں تھے، عرب تھے۔ کبھی زندگی میں میں نے وہ والا ورژن پاکستان میں نہیں دیکھا، اور ہر بندہ ٹرینڈ ہے پاکستان کے اس ورژن پہ، حالانکہ ہر بندے کے پاس یہ ایکسیس ہوتا ہے اس لٹریچر کا کہ نبی اسلام کے ٹائم پہ سیرہ جس طریقے سے ہم نے پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ کس طریقے سے خواتین کو یا ایک خاتون کو فرد کے طور پہ جو معاملہ حقوق کے لیول کے اوپر ڈسکرائب تھا وہ تو آدمی کو بھی وہی تھا۔
یہ یہاں کہ مجھے نکاح نامے 35 صفحوں کے پہلے تو میں نے دیکھے تھے، مجھے تو کبھی سمجھ بھی نہیں آئی کہ اگر اتنی بے اعتباری ہے کہ 35 صفحوں کی کتاب لکھنی پڑتی ہے تو نکاح کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ لسٹ اگر آپ نکالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم باقاعدہ منظم کاوش کر کے خواتین کے حقوق چھینتے ہیں. اگر میں خواتین کے ساتھ جب بھی سیشن کرتا ہوں تو میں قصوروار انہیں کو ٹھہراتا ہوں. وہ بالغ عاقل خواتین ہیں، خود کیوں نہیں پڑھتی وہ کہ اللہ نے ان کو کیا حقوق دیے ہیں؟ وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ گھر میں یا خاندان میں یہ معاملات ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو طاغوت ہے. آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سسٹم کے تابع خود ہوئے ہیں اپنی مرضی سے، تو قیامت والے دن تو آپ کی پوچھ ہونی ہے. وہاں پہ کوئی عورت کارڈ تو نہیں کھیل سکتی ہیں آپ کہ رضا یہ خاتون ہے، اس کو تھوڑا مارجن دے دیں. فرشتوں نے مارجن نہیں دینا، نہ قبر میں نہ آخرت میں، کہ چاہے عورت ہے چاہے مرد ہو. تو ایز اے مین میں خاتون نہیں ہوں، نہ ہی خواتین اس وقت مجلس میں موجود ہیں، اس لیے میں آپ کو ایز اے مین بتا دوں کہ ہمیں یہ ذمہ داری خود لینی پڑے گی کہ ہم اس لسٹ کو پہچانیں، اس پوری فہرست کو جو اللہ نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو حقوق دیے اور ہم خود سلب کرتے ہیں ان کا، اور پتہ نہیں کیا جسٹیفیکیشن رکھی ہوئی ہم نے. تو یہ جو 30-35 صفحوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، کیا وہ نامناسب ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اگر ایسی ضرورتیں پڑیں گی کہ جس میں ایک میاں بیوی کے رشتے میں ڈھلنے سے پہلے آپ کو ساری کلازیں لکھنی پڑیں گی، تو دیکھیں صاف ظاہر ہے کہ کوئی ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر ابھی بھی شکوک ہیں، جس کے لیے آپ کو یہ والی بائنڈنگ کرنی پڑے گی کہ ایک جائیداد میں کیا ہوگا، تو گاڑیوں کا کیا ہوگا، تو جہیز کا کیا ہوگا، تو گھر کون سا ہوگا، تو یہ والے، اور شادی کے بعد کی بات ہے. تو یہ وہ والے معاملات ہیں کہ جن کا اعتبار سے تعلق ہے، ٹرسٹ اور فیتھ سے تعلق ہے کہ بھئی مجھے اس بندے کے اوپر اعتبار ہے، اس کی جانچ پڑتال میں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے اوپر کی ہے. مگر ہم پاکستان کے دین کے اوپر کرتے ہیں، تو پاکستان کے دین میں تو پھر ہر بندہ کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن لے کے آئے گا نا. کسی ایک بندے کو اگر اللہ کا ڈر ہو تو وہ کیوں کسی کا حصہ مارے گا، کیوں کسی کے ساتھ سازش کرے گا؟ اللہ کا ڈر ہوگا. تو ایک تو میرے بچوں کی ماں بننی ہے عورت، اور بچے ہونے کے باوجود بھی دیکھیں آپ، اصل میں نا نکاح نامے کے جو حالات ہیں نا، جو ہیلتھ ہے، وہ ٹیسٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ مسجدیں نہیں ہیں. مسجدوں میں نہیں ٹیسٹ ہوتا کہ نکاح نامہ ٹھیک بناتے ہیں ہم یا غلط بناتے ہیں. یہ ٹیسٹ ہوتا ہے کچہریوں میں. ہمارا اسلام ادھر ٹیسٹ ہوتا ہے، ہمارا فقہ ادھر ٹیسٹ ہوتا ہے، ہمارا ایمان ادھر ٹیسٹ ہوتا ہے، ہماری فراست ادھر ٹیسٹ ہوتی ہے. کہ کچہریوں میں جس طریقے سے آدمی عورت کے اوپر اور آدمی عورت پہ حملہ زن ہے نا، اپنی بیویوں پہ، اپنے شوہروں پہ، اپنے بچوں کی ماں اور باپوں پہ، اور ادھر جا کے پھر ایز اے ریئیکشن یہ نکاح نامے نکلتے ہیں 40 صفحوں. ایسی کلازز لکھوائی ہوئی ہیں ہم نے نکاح نامے میں، جس کا صحابہ دیکھتے تو وہ کہتے یہ تو دین ہی کوئی اور ہے، اس کا نکاح سے کیا تعلق ہے جو تم نے چیزیں لکھی ہوئی ہیں. سو یہ اس لیے کچہری جا کے پتہ چلتا ہے کہ ایک قوم کتنے زوال کا شکار ہے جب سگے رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کا پردہ رکھنے والے رشتہ دار، میاں بیوی سے بڑا اور کون پردہ دار ہے دوسرے، وہ وہاں پہ پردے اتارتے ہیں ایک دوسرے کے. تب پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ہمارے پاس اس علم کی کمی ہے جو بچپن میں لڑکے اور اسپیشلی لڑکی کو دینا، بیٹیوں کو دینا چاہیے کہ اللہ نے کیا اصول بنا کے دیے ہیں، تمہاری کہاں کہاں پہ حقوق ہیں، اور ساتھ ساتھ کہاں کہاں پہ فرائض ہیں تمہارے. میرے حقوق اصل میں کسی کے فرائض ہیں، کسی کے حقوق میرے فرائض ہیں. تو ہم جب تک یہ حق 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 لگتے رہیں گے تب تک ہم یہ بھول جائیں گے کہ میرے اس سے بڑے بڑے فرائض کی بھی لسٹ ہے جو میرے شوہر کے اوپر میرے ہیں، یا میری بیوی کے اوپر میرے فرائض ہیں جو میں نے پورے کرنے ہیں. سو یہ ایسا معاملہ ہے جو بچپن کی ٹریننگ سے ہونا پڑے گا، تب کہیں پرانی نسل کا پورا یہ فضلہ سائڈ پہ ہوگا کہ یہ کیا ادھم مچا کے رکھا ہے تم نے. اور 100 باتوں کی ایک بات، جو بندہ اپنے تنہائی میں، حسین علیہ السلام نے کہا نا، جو تنہائی میں مومن نہیں ہے وہ اصل میں مومن نہیں ہے. تو جو بندہ اپنے اندر ہی یہ والے بات اللہ سے نہ ڈرتا ہو، وہ 50-100 صفحوں کا نکاح نامہ سائن کرنے کے بعد بھی 2 نمبری تو کرے گا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. سو یہ تینوں اینگل سے میں نے بتانے کی کوشش کی ہے آپ کو، کہ تاکہ سننے والے سامنے کو یہ مسئلہ نہ رہے کہ جی میرے کیس میں تو یہ مسئلہ تھا، تو میرے کیس میں یہ مسئلہ تھا. یہ تینوں سٹیجز کے اوپر، ایک علم کی سٹیج کے اوپر، ایک فلسفے کی سٹیج، فلسفے کا مطلب ہے میں فرائض دیکھوں حقوق دیکھنے کی بجائے، اور تیسرا یہ جو مین اپنی عورتوں کو ہی خود ٹرین نہیں کرتے، وہ لیڈرشپ کی ذمہ داری، اور ہم وہ عورتیں جو خود اپنی مرضی سے جاہل ہیں، وہ یہ لیڈرشپ ہے. سو یہ پرسنل لیڈرشپ میں ہم فیل ہوتے ہیں. تو یہ تینوں جگہوں پہ پھر آپ بیماریوں کے سمٹمز دیکھتے ہیں کچہریوں
ان گھروں کے اندر. بیماری کی کاز یہ 3 وجوہات ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی یوٹیوب پر ہمارے کمنٹ باکس میں ایک سوال آیا ہے. ایک لڑکی ہے جو کہتی ہے کہ میرے گھر والوں نے میری شادی جو ہے وہ میری مرضی کے بغیر کر دی ہے، تو اس کے بارے میں شرعی کیا حکم ہے اور کیا اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو جاتا ہے؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی سارے صاحب بتائیے گا. یہ جو حرام حلال کا سوال ہے نا، یہ جس خاتون کا یہ سوال ہے ان سے کہیں جس بھی مفتی صاحب کو جس اسکول آف تھاٹ میں انہوں نے یہ صحرا دیا ہوا ہے کہ جی میں اس فکر پہ ہوں، اس مفتی صاحب سے فتویٰ لیں. میں فتویٰ تو نہیں دے سکتا، نہ ہی میرے پاس یہ منصب ہے، مگر اتنی سی بات ضرور بتاؤں گا کہ یہ کامن سینس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی راکٹ سائنس نہیں بتائی تھی کہ جو نکاح آپ کی مرضی کے ساتھ ہی نہیں ہوا تو وہ تو نکاح ہی نہیں ہوتا. وہ آپ نکاح میں سب سے پہلی شرط ہی مرضی ہوتی. یہ کون سا اصول نیا بنایا ہے کہ میری مرضی کے خلاف نکاح؟ آپ کی مرضی کے خلاف اسلام میں بڑا کچھ ہو سکتا ہے مگر نکاح نہیں ہو سکتا. نکاح کی شرط ہی یہ ہے کہ آپ کی مرضی ہونی ضروری ہے. لیکن آج کل تو مطلب بہت سے پیرنٹس اس طرح ہیں جو اپنے بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں ان کی مرضی کے بغیر. تو پھر وہ بچوں کی تو شادی الاؤ ہی نہیں ہے نا، وہ بڑوں کی شادی کرتے ہیں. بچے کی تو شادی نہیں کرتے نا، وہ تو جب بالغ عاقل ہوتا ہے کوئی لڑکا لڑکی تب شادی ہوتی ہے. تو ایسے بالغ کا میں نے کیا کرنا کہ جو اللہ کی بجائے اپنے باپ سے ڈرتا ہو یا ڈرتی ہو، اس کو میں کیا اس کے وہ ایز اے فادر یا ایز اے مدر اس نے کیا پرفارمنس دینی ہوگی. بات انہیں ڈرپوک ماؤں انہیں ڈرپوک باپوں نے تو قوم تباہ کی ہے ہماری. اچھا ٹھیک. مفتی صاحب کیا رائے ہے اس حوالے سے جو ابھی سوال مقدس نے کیا ہے کہ مرضی کے خلاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ تو بہت سارے لڑکے بھی کہتے ہیں میری مرضی تو بغیر ہی ہو گئی ہے. صرف لڑکیوں کی حد تک یہ بات محدود نہیں ہے. جیسے ابھی رانا صاحب آپ کی طرف یہی سوال ہونا ہے. جی ساری مرضی تو بغیر حکومت بن گئی. جی مفتی بسم صاحب. اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جہاں تک تعلق یہ ہے نا کہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا، نکاح تو شرعی طور پہ نافذ ہو جائے گا. اگر کسی کی اگر کسی نے بالکل ایجاب ہی نہیں کیا، لڑکی کہے جی کچھ بھی ہو جائے میں اپنے نکاح کی اجازت نہیں دیتی، پھر تو نکاح شرعی طور پہ نافذ نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی طریقے سے بھی، حالانکہ انہوں نے غلط کیا، یہ کسی پر جبر کرنا اور زور ڈالنا کہ تم ہاں کرو، تو اگر تو اس نے ہاں کر دی تو ایسی صورتحال کے اندر شرعی طور پر نکاح تو نافذ ہو جائے گا. یہ کہنا کہ نکاح ہی نہیں ہوا یہ بات تو درست نہیں ہے. نکاح ہو جائے گا لیکن مرضی کے خلاف کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی صاحبزادیوں میں سے کسی کا نکاح کرنا مقصود ہوتا تو آپ ان سے جا کے تو اجازت لیتے. اگر وہ مسکرا دیتی یا خاموش ہو جاتی، کیونکہ خواتین میں ایک حیا کا پہلو خاص طور پہ اس عمر کے اندر نا ایک حیا کا پہلو پایا جاتا ہے کہ وہ بالکل واضح طور پہ الفاظ نہیں ادا کرتی، تو اگر وہ مسکرا دیتی یا خاموش ہو جاتی تو اس کو ہاں سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر وہ نہ کر دیں، رونا شروع کر دیں، چلانا شروع کر دیں اور دکھ کے ساتھ رونا شروع کر دیں تو یہ تمام تر چیزیں نہ پر دلالت کرتی ہیں. تو اگر تو کوئی خاتون یہ چاہتی ہے کہ میں وہاں پر نکاح نہیں کرنا چاہتی تو چلیں جن کے ہو گئے وہ تو ہو گئے. جو ہمارے ویورز جو سن رہے ہیں ان کو یہ پیغام ہے کہ بھئی اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو بالکل واضح طور پہ کہہ دیں کہ ہم نے وہاں پر نکاح نہیں کرنا. تو زبردستی یعنی ایجاب اور قبول نہ پایا جائے تو پھر تو شرعی طور پہ نکاح نافذ نہیں ہوگا. جہاں تک تعلق ہے نکاح نامے کے فل کرنے کی کہ اس کے اندر جو اتنی شکس بنائی جاتی ہیں جناب 1 2 3 4 5 اور 36 37 اس کی بنائی جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہر وقت جناب سامنے آئیں گی. ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے شاید اپنا نکاح نامہ کبھی پڑھا ہی نہیں ہے. اب انہی میں سے ایک میں بھی شامل ہوں کہ مجھے شاید یاد بھی نہیں اس میں کیا کیا لکھا ہے. تو جب تک زندگی صحیح چلتی رہتی ہے نا تب تک تو نکاح نامے کے اندر جو وہ تحفظات لکھے ہوتے ہیں ان کی ضرورت پیش نہیں آتی. یہ لکھی اس وجہ سے جاتی ہیں کہ ان کیس اگر کبھی زندگی میں ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر یہ جناب اس کے تحفظ، مرد کے تحفظ کے لیے بھی اور خاتون کے تحفظ کے لیے بھی یہ تمام جو صورتیں ہیں لکھی جاتی ہیں. میں آپ کو ابھی تازہ ایک واقعہ مختصر سا کر کے بتاتا ہوں. ابھی یہ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ 2 یتیم بچیاں تھیں ہماری رشتہ دار، ان کا نکاح تھا اور اتفاق ایسا کہ نکاح پڑھانے کے لیے انہوں نے میں وہاں پہ گاؤں میں گیا ہوا تھا، مجھے کہتے ہیں جی آپ نکاح پڑھا دیں. تو میں نے دولہا کو کہا، میں نے کہا جی چونکہ یہ یتیم بچیاں ہیں
تو بجائے اس کے کہ اللہ نہ کرے کبھی زندگی میں ان کو عدالت کا منہ دیکھنا پڑے، تو آپ ایسا کریں کہ نکاح تو مطلقاً ہوگا، لیکن اس کے بعد آپ ایسا کریں کہ اپنی بیوی کو نا ایک طلاق بائن کی اجازت تفویض کر دیں۔ تو اب وہاں پہ جناب شور مچ گیا، یہ جناب کہاں کا اصول ہے جی، آپ ابھی سے طلاق کی باتیں کرنا شروع ہو گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب یہ ہے کہ معاملات کرتے ہوئے ہم ہچکچاتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، اور جب جھگڑا کرنا ہو تب جناب ہماری پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہیں وہ جھگڑے پہ فوری طور پہ تیار ہو جاتے ہیں، جھگڑے پہ فوری طور پہ تیار۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سننے والے ہیں، چاہے وہ نوجوان ہیں، چاہے وہ ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو چاہیے کہ قرآن کا، سنت کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ہمارے یہ جو بھی بات کی بڑی اچھی بات تھی کہ تمام تر حقوق و فرائض تو اسلام نے بیان کر دیے ہیں، اب وہ جو لکھے جاتے ہیں صرف تحفظات کے، تو ان کا اگر مطالعہ کر کے نکاح خواہ بھی اس موقع پر مرد کو اس کے حقوق و فرائض بتا دے، خاتون کو اس کے حقوق و فرائض بتا دے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت، اور اگر یہ سارے ان کو پہلے سے پتا ہو کہ یہ حقوق و فرائض ہیں تو پھر اس کی ضرورت بھی پیش نہ ہے۔ رانا صاحب کیسا چل رہا ہے کام؟ کوئی حقوق و فرائض، کوئی لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ادھر تو کام چلا ہوا ہے، گندم میں نہیں، کبھی گندم نہیں ہوتی تب مصیبت ہے، جب ہوتی ہے تب مصیبت ہے۔ دیکھیں جی، اس وقت جو پنجاب گورنمنٹ ہے، میں تو اس کی بات کروں گا، تو انہوں نے تو پہلے دن سے ہی 2-3 باتوں پہ فوکس کیا تھا۔ سب سے پہلے کہ پنجاب میں کرپشن نہیں ہوگی اور سسٹم کو، کلابی کی مال چاہتا ہوں، لیکن ابھی آج 6 تاریخ ہے، چند 72 گھنٹوں کے بعد آپ کے خلاف مظاہرے شروع ہو جانے ہیں۔ 10 مئی کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے انہوں نے، جی دیکھیں، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اسٹیٹ کے خلاف جو کچھ ہوا وہ ایک المیہ تھا، میں کہتا ہوں بڑا حادثہ تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صوبائی حکومت نے، مریم نواز صاحبہ نے پہلے ہی دن سے کام اپنا سٹارٹ کیا، اور انہوں نے یقین کریں صبح 7:30 سے رات کے 12 بجے تک کام کرتی ہیں سی ایم صاحبہ، اور یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ وہ پاکستان کی پہلی وزیر اعلیٰ خاتون وزیر اعلیٰ۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے جو پنجاب اسمبلی ہے وہ ایشیا کی سب سے بڑی اسمبلی ہے، اور اس کی جو سی ایم ہیں یا آپ لیڈر آف ہاؤس ہیں وہ بھی خاتون ہیں، یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تک محترمہ مریم نواز صاحبہ 30 سے زیادہ انیشیٹو لے چکی ہیں، اور سب کی سب جو ورکنگ ہیں، اور آپ ان پہ دیکھیں امپلیمنٹ سٹارٹ ہو گیا، یہ نہیں ہے کہ صرف باتیں ہیں۔ آپ جو گندم کی بات کر رہے ہیں، گندم میں بھی ابھی محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو کسانوں کے لیے ایک اسپیشل پیکج کا اعلان کرنے جا رہی ہیں، جس میں جو کاشتکار تھا گندم کا اس کو سبسڈی دی جائے گی پر ایکڑ کے حساب سے، تاکہ اس کی کوئی کمپنسیشن ہو سکے۔ اصل میں پاکستان میں گندم پہلے کبھی پلاننگ نہیں کی گئی۔ ایکچولی تو ہماری کراپ زوننگ ہونی چاہیے کہ ہمیں ڈیمانڈ کیا ہے، کس فصل کی ضرورت ہے، اس کے مطابق کراپ زوننگ ہونی چاہیے کہ کون سی فصل ہم نے کاشت کرنی ہے، تاکہ کاشتکار کا بھی فائدہ ہو، ملک کا بھی فائدہ ہو۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں پرابلم آ جاتا ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے ابھی پراپر کام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم یہ ایسے مطلب پرابلم نہیں آئے گا کہ گندم زیادہ ہو گئی، کبھی کپاس زیادہ ہو گئی۔ احتجاج ہوگا 10 مئی کو آپ کے خلاف؟ نہیں، ہم انشاءاللہ ریلیاں نکالیں گے۔ اس جو نفرت امیز ایک واقعہ کیا گیا تھا، ہم انشاءاللہ ریلیاں نکالیں گے اپنے شہداء کے لیے اور اپنے اسٹیٹ کے لیے۔ 9 مئی کو؟ جی 9 مئی کو انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ جو 10 مئی کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے کسانوں نے کہ اگر پنجاب گورنمنٹ نہیں خریدے گی گندم تو پھر سڑکوں پہ ہیں۔ نہیں، اس میں دیکھیں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو ابھی بھی گورنمنٹ، میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ وہ پہلے ابھی کام کر رہی ہیں کہ ہم کاشتکاروں کو براہ راست سبسڈی دے دیں۔ دیکھیں گندم پرچیز کرنا اور پھر اس کو سٹور کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس وقت پاکستان میں جو امپورٹ کی گئی 32 لاکھ میٹرک ٹن، وہ پاکستان کی گنجائش سے بہت زیادہ تھی، اور ابھی یعنی جنوری میں تقریباً وہ پہنچی ہے، ابھی بھی کچھ مطلب ان لوڈ۔ ٹھیک ہے، مطلب ہم نے غیر ضروری طور پر امپورٹ کی۔ ساحل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جیسے ابھی مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، خاصے معاملات پاکستان چونکہ اب لگ بھگ 25 کروڑ کے قریب ہم جا رہے ہیں، اور جس طرح سے شروع ہم نے اتحاد امت سے کیا تھا، اب اس کے بعد ہم اس میں آگے ہیں۔ جی سر، جی مفتی صاحب کی بات کو میں ادامہ دوں گا کہ سب سے پہلے تو ہمارے ہاں جو معذرت آپ کی اجازت سے کا موضوع اور ہے، میرا موضوع ان سے تھوڑا سا، کیونکہ میں اپنے مکتب فکر کی میں جو ہے یار اس کو میں کر رہا ہوں، اس کی گفتگو اس کے حوالے سے بات کروں گا۔
اول تو یہ جو نکاح نامہ جو فل کیا جاتا ہے ایکچولی اس کی شرعی حیثیت ہی نہیں ہے ایکچولی یہ ایجاب و قبول ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت رسول خدا کی شریعت کے اندر مذہب پروردگار کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت عورت کو عطا کی ہے کہ نکاح کے اندر جو ہے سب سے پہلے مرضی ہی عورت کی رکھی گئی۔ پہلے اس سے پوچھا جاتا ہے ہاں بھائی تجھے قبول ہے، آپ کے ہاں تو 3 دفعہ یقیناً ہاں بھائی قبول ہے، یہاں تک کہ ہاں اس کی رضامندی کسی بھی طریقے سے حیا کی وجہ سے سر بھی نیچے کر دیتی ہے تب بھی مہم ہے۔ ہاں جبکہ کیا ہے اصل کیا ہے وہ ہے نکاح کا صیغہ ہے کہ آپ کو اس کے اندر نکاح کا صیغہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نکاح نامہ اگر رجسٹرڈ کروائیں نہ کروائیں یہ نادرہ کا مسئلہ ہے، آپ کی ڈاکومنٹیشن ہے گورنمنٹ کے جو معاملات ہیں اس کو پورا کرنا ہے، اپنا آئی ڈی کارڈ کے اوپر آپ نے دلہے کا نام لکھوانا ہے، ولدیت ختم کروانی جسٹ، باقی آپ نے یہ ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کروانی ہے۔ جبکہ ہم اگر شریعت میں دیکھیں وہ کوئی بھی مکتب فکر ہے اس کے اندر صرف اور صرف یہاں پہ ایجاب قبول ہے کہ ہاں تو راضی ہے، وہ کہتی ہے میں راضی ہوں، اتنا حق مہر ہے، ہاں راضی ہوں اتنا حق مہر لے لوں۔ ہاں ادھر جو ہے ادھر اس نے جیسی ہی رضائیت کا اقرار کیا وہاں پہ دوسری طرف جو ہے اب ہے کہ ہاں اب دولہے کی طرف جاتے ہیں لڑکے کی طرف، ہاں بھائی تجھے اتنے حق مہر جو اس نے مانگا ہے تجھے قبول ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے قبول ہے۔ جب وہ اب دوسری جو ہے قبول اس کی طرف سے ہوتا ہے اب یہ عقد ہو جاتا ہے، یہ گرہ لگ جاتی ہے، اب یہ رشتہ ازدواج میں بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو باقی کہ ہاں جی اس کو رجسٹریشن کرواؤ نہ کرواؤ، اسی وجہ سے یہ ایک وجہ ہے کہ ہمارے ہاں شادی مشکل ہو گئی، جبکہ شریعت کے اندر شادی انتہائی آسان ہے۔ ہمارا مکتب فکر کے میں فقہ جعفریہ کے مطابق بتاؤں تو یہاں پہ تو گواہوں کی بھی شرط نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر لڑکا لڑکی خود سے چاہیں اور وہ صیغہ نکاح اگر خود جانتے ہیں پڑھ سکتے ہیں تو عربی زبان میں پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے تو ہاں جی کم از کم اس صیغے کو سمجھیں اور اس کو کسی بھی زبان کے اندر جاری کر سکتے ہیں۔ ہاں لیکن اگر باقرہ شرائط ہیں، باقرہ ہے تو اپنے ولی کی اجازت لے گی، ہاں والا۔ جبکہ ہمارے ہاں جو سلسلہ طلاق ہے وہ اس کے برعکس انتہائی سخت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اگر معاشرے کے اندر ہم نے ایک اچھا معاشرہ لے کے چلنا ہے، امن و سکون اور بھائی چارہ والا، بہترین اگر ہم نے روش اپنانی ہے کہ ہم برائیوں سے بچیں، فحاشیوں سے بچیں، بدکاریوں سے بچیں، تو ہمیں جو ہے نکاح کو عام کرنا ہوگا، نکاح کو عام کرنا ہے اور آسان کرنا ہے۔ ساحل صاحب یہ عام اور آسان نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل ہیں؟ سر پہلے والا نقطہ جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے، وہ یہ کہ اگر میرے سر پہ گن رکھی جائے گی نا تو اسلام اس چیز کو ریکگنائز کرتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کے واقعے سے اس کا سوال کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ جب آپ کسی ایسے ڈریس کہتے ہیں پریشر کو کہ جو کہ آپ کی مرضی کو انفلوئنس کر سکتا ہے، اگر آپ اس پریشر میں ہیں تو آپ آزاد انسان نہیں ہیں، نکاح آزاد انسان، یاد رکھیے۔ تو جب آپ لڑکی یا لڑکے کو کسی پریشر میں رکھے ہوئے ہوگے تو ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں بتا سکتا کہ میں کسی پریشر میں ہوں، ورنہ اس پریشر کا فائدہ تو پریشر ہی نہیں ہے اس کے اوپر اگر وہ بتا سکتا تو یہ بات ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہے، اسپیشلی آپ کی آڈینس کو، کہ جب ایک عورت کسی پریشر میں ہوگی، چاہے وہ بلیک میل ہو رہی ہو، چاہے وہ خاندان کا باپ کیوں نہ کر رہا ہو، تو اسلام اس چیز کو ریکگنائز کرتا ہے کہ یہ بھی کی جو مرضی ہے اس کو انفلوئنس ہے کسی کا۔ تو یہ جی تو اس کو تو پھر بہت طریقے سے نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ یہاں پر تو پھر جو ولی کا کانسیپٹ ہے وہ تو کسی اور طرف چلا جاتا ہے۔ ساحل صاحب جی ساحل صاحب میں نے کہا کہ جیسے آپ نے یہ ابھی بیان کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پھر ولی کا تصور ہے وہ تو کسی اور طرف چلا جاتا ہے، جیسے ابھی سوال مقدس سر ولی کا تو مطلب ہی پروٹیکٹر ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ اپنی بیٹی کو آزاد رکھتا ہے، وہ پروٹیکشن کس چیز کی پروٹیکشن ہے؟ اس کی آزادی کی پروٹیکشن۔ اگر ولی خود حملہ زن ہو تو پھر بیچاری کو کیا کریں گے آپ؟ تو وہ تو کہیں سے بھی آزاد نہیں۔ سو اس لیے ضروری ہے کہ ایک بالغ کو آزاد عورت سمجھے رہے، بالغ آدمی کو ٹریٹمنٹ دی جائے۔ اگر آدمی کو یا عورت کو، میں خالی عورت کی بات نہیں کر رہا، یہاں پہ آدمی بھی پریشر میں ہوتے ہیں پہلے، تو ہمارا کلچر ہی ایسا ہے، ہندوؤں سے ابھی تک باہر نہیں نکل سکے ہوں۔ تو ایک آدمی کی مرضی کے اوپر ایکسٹرنل انفلوئنس ہے اور وہ ایموشنلی، فزیکلی، سوشلی بلیک میل ہو رہا ہے، تو اس کی مرضی کی کوئی اوقات نہیں، اس کو مرضی کو سیریس نہ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں اسی طریقے سے کوٹ ہوا ہے اور یہ
علماء کو چاہیے اور کافرین کو چاہیے کہ اس بات کو واضح کر کے عوام تک بتائیں تاکہ ہم اپنی عورتوں کو بھی اور آدمیوں کو بھی آزادی کی طرف سفر کروائیں. اور یہ جو کلچرل میٹرز ہیں یہ عرب کے کلچر میں نہیں تھے, یہ تو پاکستان کے کلچر میں. عرب کے لڑکا اور لڑکی آزادی کی مطلب کو سمجھتا تھا. قبل اسلام بھی اس بات کو سمجھتا تھا. اسلام نے آ کے اس آزادی کو چینل کیا ہے. سو پاکستان میں تو لڑکی یا لڑکا اپنے خاندان سے نہیں آزاد ہو سکتا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ میں نہ کروں گی تو پتہ نہیں کہاں پہ اور کس کی پھوپھی کی احساس کی اور پتہ نہیں کہاں پہ طلاقیں ہو جائیں گی. یا میرے باپ نے میری ماں نے خودکشی پہ تلواریں میرے سر پہ لٹکائی ہیں اور پتہ نہیں کتنے بندوں کا کس پہ ادھار ہے. یہ سب باتیں لیگل کانٹریکٹس میں آتی ہیں اور یہ سب باتیں اسلام پوری طریقے سے ریکگنائز کرتا ہے. ہم نے اس طریقے سے باندھا ہوا ہے ایک لڑکے یا لڑکی کو اور اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ آپ بتاؤ تم قبول کرتے ہو کہ نہیں. اس کے پاس تو کچھ آ رہا ہی نہیں قبول نہ کرنے کا. اس بندے کے پاس یہ اجازت نہ ہو کہ وہ نہ کر سکے تو اس کی ہاں کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں. ٹھیک ہے, جب آپ دونوں چیزوں کے اوپر پوری طریقے سے اپنی مرضی کر سکتے ہیں, ایک یہ کہ میں قبول کرتا ہوں اور ایک یہ کہ میں قبول نہیں کرتا, اس دونوں جملے بولنے کا مسئلہ نہیں ہو تو میں تو آزاد ہی نہیں, میرے تو نکاح ہونا ہی نہیں چاہیے. میں تو اس قابل ہی نہیں کہ مجھے شادی کی جائے. یہ میں اسلامی شک بتا رہا ہوں میں آپ کو. جب ایک لڑکی یہ کہہ ہی نہیں سکتی کہ مجھے یہ قبول نہیں ہے, اس سے پوچھنے کی حماقت کرتا کون ہے کہ آپ کو قبول نہیں. ٹھیک ہے, تو بات وہی ہے کہ بندوق سر پہ رکھی ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اس کی مرضی ہے. اس کی مرضی کہاں سے آئی ہے؟ جس کی مرضی تو اس کی, جس نے بندوق سر پہ رکھی ہوئی. جی تو ساحل صاحب آپ کے لیے ایک سوال آیا ہے یوٹیوب پر. ایک لڑکی ہے جو کہتی ہے کہ مجھے کمرے میں میرے ہسبینڈ نے جو ہے ڈائیورس دے دی ہے اور اب باہر جا کے وہ مان نہیں رہا کسی کے بھی سامنے, نہ میرے ماں باپ کے سامنے مان رہا ہے نہ اپنے ماں باپ کے سامنے مان رہا ہے, اور میرے ماں باپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس نے تمہیں طلاق نہیں دی. تو اب اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ دیکھیں پھر بات وہی ہے, یہ کامن سینس کے سوال ہیں. اور لڑکی کو طلاق کا سوال نے قیامت کا دن حرام کا یہ حالات ہے اور اس کے باپ کے ماں کو, تو ماں باپ کو کیوں لے کے آ رہی ہے بیچ میں؟ اس کو تو خود تو پتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے. جب اس کو خود پتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے اور پوری دنیا کہہ رہی ہے نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں, خلا کا مقدمہ کر دے دنیا کے لیے. اصل میں تو اس کو پتا ہے اس آدمی کے ساتھ پاس جانا حرام ہے اس کے لیے. اللہ کو اس سے بہن تو گواہی ٹھہر گئی ہوئی ہے نا. اللہ نے اس نے اللہ کے سامنے تو سن لی ہے یہ بات, سمجھ رہے ہیں؟ جب ایک لڑکی کو پتا ہے کہ ایک بندے نے طلاق دے دی ہے تو ماں کے ڈر سے یا خاندان کے ڈر سے ایک حرام کام کرتی ہے. یہ کون سا, یہ تبھی تو کہہ رہا ہوں آزاد عورتوں کا اور آزاد مردوں کا دین ہے اسلام. ہم وہ آزادی تو دے نہیں رہے کسی کو اور کہتے ہیں ولی ہیں. ولی تو دیتا ہی آزادی ہے, ولی پروٹیکٹر آف دی سسٹم ہوتا ہے. ہمارے تو اپنے ولی ہمارے اوپر اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ولی ڈنڈے والا نہیں ہوتا, ولی ڈنڈے والوں کو بگانے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, سوال جیسے بھی مقدس نے کیا ہے اس حوالے سے کہ اگر ایک شخص جو کہ جس نے یہ عمل کیا ایک بند کمرے میں, اس کے بعد وہ اس سے انکار کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے نا کہ جب آخرت کا یقین ہونا دونوں کو تو پھر جھوٹ تو کوئی نہیں بولے گا. تو جب آخرت کا یقین اٹھ جائے تو پھر تو جو مرضی کرتے پھریں گے. جہاں تک تعلق ہے کہ اب سنیں گے کس کی, تو شریعت نے جو اصول بیان کیا ہے وہ تو یہی ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر, کما قال کہ بینہ یعنی گواہ پیش کرنا یہ مدعی پر ہے, جو دعویٰ دائر کرنے والا ہے اس پر گواہ پیش کرنا ہے. اگر وہ گواہ نہ پیش کر سکے تو پھر جو قسم ہے وہ انکار کرنے والے سے لی جائے گی. ایسی صورتحال کے اندر جو شرعی طور پہ فیصلہ کرنے والا ہے وہ تو اسی اصول کے تحت فیصلہ کرے گا. لیکن بالکل یہ بات بڑی اچھی کی کہ اگر عورت کو یقین ہے اور یقین کامل ہے کہ خاوند نے طلاق دے دی ہے تو اب ایسی صورتحال کے اندر وہ اس کو نا خوف خدا دلوائے, اس کو کہے کہ خدا کا خوف کرو. جھوٹ بولنے سے کوئی بھی چیز حلال سے حرام نہیں ہو جاتی اور حرام سے حلال نہیں ہو جاتی. تو اس کو خوف خدا دلوائے. امید کرتے ہیں کہ وہ خاوند مان جائے گا. خوف خدا اگر بالفرض پھر بھی نہیں مانتا تو ظاہر ہے خاتون کو جب یقین کامل ہے, گواہ تو اس کے پاس نہیں ہے, خاوند انکار کر رہا ہے, اگر بالفرض جھوٹی قسم وہ بیان کر دیتا ہے قاضی کے پاس یا کہیں بھی, فیصلہ تو اس کے حق میں ہو جائے گا. لیکن خاتون کو جب, اس بہن کو جب یقین کامل ہے کہ اس نے بند کمرے میں طلاق دیا ہے تو اس کو اپنے قریب نہ آنے دے. اس کو کہے بھئی تم میرے اوپر اور میں تمہارے اوپر حرام ہو چکی ہوں, لہٰذا اب ہمارا نکاح نہیں رہا.
تو تم جو بھی کر لو، ظاہر ہے خاتون کے پاس یہ تو اختیار ہے نا روکنے کا، تو اب کیا کرے کہ پھر وہ یا تو عدالت میں تنسیخ نکاح کی ڈگری دائر کر دے. ظاہر ہے خلا تو خاوند نہیں دے گا، خلا ہوتا بھی رضامندی کے ساتھ ہے، قرآن نے اس کے بارے میں واضح طور پہ بیان کر دیا کہ یہ رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے. تو خاوند کے حوالے سے وہ عدالت میں ڈگری دائر کر دے کہ جی میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تنسیخ نکاح کی ڈگری دائر کر دے، اور درمیان میں جو بھی اپنی جو اس کی حالت ہے، جی میرا خاوند فاسق ہے، جھوٹ بولتا ہے، گناہ کرتا ہے سرے عام، تو میں اس کے ساتھ اپنی آخرت کو تباہ نہیں کرنا چاہتی. یہ تمام تر صورتحال کو اگر مد نظر تنسیخ نکاح کی طرف جانا چاہیے علامہ صاحب. جہاں تک میں ایک بات ایک بات جو ابھی ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، دیکھیں شریعت جو ہے نا، شریعت یہ جب حکم لگاتی ہے نا تو علت پر حکم لگاتی ہے کہ فلاں علت پائی گئی تو اس پر حکم شرعی یہ لگے گا. اگر تو ہے، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو علت یہ اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ جب علت پائی گئی تو اس پر یہ حکم لگے گا. حکمت پر شریعت حکم نہیں لگاتی، فلاں چیز کی حکمت کیا ہے، یہ شرعی اصولوں کے خلاف ہو جائے گا. تو جب بھی کوئی مسئلہ شرعی بیان کیا جاتا ہے وہ قرآن و سنت کے حوالے سے جو اصول وضع کیے گئے ہیں، فقہائے کرام نے اتنی محنت کے ساتھ انہوں نے جو اصول وضع کیے ہیں اسی کے تحت مسئلے کو بتایا جاتا ہے. اپنا ہم احساس درمیان میں ڈال کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب حکم شرعی ہی تبدیل کر دیں. شریعت علت پر حکم لگاتی ہے، حکمت پر حکم نہیں لگاتی. فقہ جعفریہ کے نزدیک طلاق کو جو ہے وہ انتہائی مشکل بنا دیا گیا. نکاح جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا انتہائی آسان ہے، جبکہ طلاق کے حوالے سے انتہائی مشکل ہے کہ اس کے لیے شرائط ہیں. شرائط میں یہ پہلے جیسے میں نے کہا کہ نکاح کے لیے وہ خود ہی جو ہے وہ عقد پڑھ سکتے ہیں، نکاح پڑھ سکتے ہیں، لیکن طلاق کے لیے باقاعدہ یہاں پہ ہے کہ اس طرح جیسے ہمارے باقی مسالک کے اندر ہے کہ ہاں جی جاگتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جان بوجھ کے انجانے سے یا مذاق میں بھی اگر اس نے طلاق کہہ دیا ہے تو طلاق جاری ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں باقاعدہ جو ہے 2 عادل گواہ موجود ہوں، اور جو ہے وہ شخص جو ہے جو عربی کو جانتا ہے اور عربی صیغے کو جانتا ہے، باقاعدہ وہ جو پڑھنے والا ہے اس کو جانتا ہے، الفاظ کو کہ طلاق کے صیغے اس نے ادا کرنے ہیں ان کو جانتے ہیں، وہ 2 عادل گواہوں کی موجودگی کے اندر جو ہے اس کو طلاق دے گا. اور وہ بھی شوہر جب کہے گا کہ ہاں میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، وہ اپنا اس کو نائب بنائے گا اور وہ جو ہے پڑھنے والا اس کا وکیل بن کے اس کی طرف سے یہاں پہ صیغۃ طلاق جاری کرے گا، تو یہ یہاں پہ اس کی ایک طلاق جو ہے وہ گنی جائے گی. جی تو یہاں پہ ہمارے یہاں جو ہے سخت ہے کہ ایسا حکم نہیں ہے کہ ہاں جی یہاں پہ ہم جو ہے وہ فوراً سے، یہ بہت سی پریشانیاں جو ہیں ہمیں اٹھتے بیٹھتے ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کئی بہنیں ہمارے پاس آتی ہیں کہ مشکل ہو گئی کہ میرے شوہر سے میں پیار کرتی ہوں، ہمارے بچے ہیں، ہماری جو ہے ہم اچھی زندگی گزر رہی تھی، ایسے ہی اس نے عذرائے مذاق جو ہے وہ مجھے جو ہے اس طرح طلاق دے دی، اب میں تو کیا کروں. عام مساجد کے باہر بڑے بڑے جو ہے وہ بادشاہ مسجد کے ادھر ہم لوگ گئے تو وہاں خاتون جو وہ ہمارے پاس آ گئی، میرے 4 بچے ہیں، مشکل میں پڑ گئی ہوں، کیا کہ اس طرح کر کے میرے شوہر نے جو ہے مجھے مذاق میں طلاق دے دی ہے. ہاں اب اس کی بیوی یہ ہے اور اس کی ماں بھی پریشان، بیوی بھی پریشان. تو یہاں پہ جو ہے مسائل بہت زیادہ ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں کی باریکیوں کو سمجھنا. ہر کسی نے اپنے مکتب فکر کے مطابق اس کو اول تو سیکھے معاملات کو. جی یہ شعور ہمارے اسکول کالجز میں دینا چاہیے کہ جب بچہ بالغ ہوگا تو یا بچی بالغہ ہوگی تو اس کے والدین نے اس کی سب سے پہلی جو اس کی فکر ہے وہ یہی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا اچھا رشتہ ملنا ہے تو شادی کر دینی ہے. اور لڑکے کو بتائیں کہ ہاں بھائی تیرے ہاں ایسا ہو جائے گا اگر تو ایسا کر دے گا کہ تو نے ان چیزوں کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ایسی نادانی نہیں کرنی ہے. جب اتنا سخت اتنی باریکی ہے تو یہاں پہ گھروں میں بتانا چاہیے، باقاعدہ دسترخوان کی نشستوں کے اندر بچوں کو بتانا چاہیے، لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی بتانا چاہیے کہ بچوں یہاں پہ محتاط رہنا، نہیں تو سختی ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو حکم فالو کرنا پڑے گا. کیوں؟ ہم نہیں بدل سکتے،
यहाँ पे जो हुक्म जो होगा, अगर कहीं पे कोई तलाक हो जाती है तो लड़के का देखा जाएगा कि वो किस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है। हाँ, उसके नज़दीक अब वो हमारे यहाँ क्योंकि शादियाँ आपस में होती हैं, अहल तशय्यो के अहल तसन्नुन में, अहल तशय्यो के अंदर शादियाँ होती रहती हैं। हाँ, तो यहाँ पे भी ये मसाइल होते हैं कि हाँ इस तरह करके अहल सुन्नत वाले जो हैं वो रजुल ने जो है वो जो औरत को तलाक देती है, हाँ तलाक देता हूँ भाई, हमारे नज़दीक बेटी हमारे पास आ जाती है कि हाँ जी मेरे लिए क्या हुक्म भाई, तुझे तलाक हो गई। क्यों? जिससे तुम्हारा शोहर जिस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह बरअक्स देख लिया जाए तो फिर अहल तशय्यो लड़का है तो अगर वो इस तरह करके तलाक दे देता है तो उसको तलाक नहीं होती है, बाकायदा उसको सीगा तलाक जो है उसी शराइत के साथ जारी करवाना पड़ता है। अच्छा, ये जो साहिल साहब जितनी भी अभी गुफ्तगू हो रही है सारे मामले में, साहिल साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं तो फिर हम कनेक्शन मिलाते हैं अपनी पंजाब असेंबली से। जी हमारे पास एक कॉलर अच्छा जी, कॉलर आ गए हैं जी, चलें ले लें जी कॉलर। जी सवाल बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फातिमा बात कर रही हूँ पिंडी से। जी मेरा सवाल है मुफ्ती साहब और साहिल अदीम साहब से और मुफ्ती साहब से मैं पूछना चाहती हूँ कि कुरान में है कि नेक औरतें जी बदमर्दों के लिए हैं। तो मैं अपना ये ज़ाती जो है ना वो एक्सपीरियंस की बुनियाद पे जब ये आयत देखती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है, क्योंकि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से मैं अल्लाह की जो है ना वो गुनाहगार हूँ या मेरे शौहर की इमानत में कोई खयानत हो। तो लेकिन इसके बरक्स मेरा शौहर जो है वो दूसरी औरतों के साथ उसके ताल्लुकात भी हैं और वो मेरे साथ मारपीट भी करता है और दुनिया की मुझे लगता है कि हर बुराई शायद उस एक शख्स में है। और मुझे समझ नहीं आती, जब मैं ये कुरान की आयत पढ़ती हूँ तो मैं बिल्कुल इसको समझने से कासिर हूँ। तो मेरी इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। बहुत शुक्रिया जी आपका। साहिल साहब तो डिस्कनेक्ट है, मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक कुरान की आयत का ताल्लुक है, कुरान पाक का हुक्म तो बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। कुरान नाम ही उस चीज़ का है ला रैब फीह, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। बाज़ दफ़ा ना हमारे समझने में थोड़ी सी कोताही होती है। देखें, समझना ये पड़ेगा कि खबासत क्या है और तैयब चीज़ क्या होती है, ठीक है। तो आप देखें कि बाज़ दफ़ा एक बंदा ज़ाहरी तौर पे बड़ा अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत नेक होता है, उसके ज़ाहरी मामलात बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे ना उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी बुराई होती है कि जो उसकी खबासत पर दलालत करने वाली होती है। बाज़ दफ़ा कोई बंदा ज़ाहरी तौर पे गुनाहगार होता है, ज़ाहरी तौर पे उसके अमाल जो है ना वो बड़े अजीब होते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे अच्छा होता है। तो इस चीज़ को ज़रा देखें, कोई ना कोई ऐसा गुनाह फिर अल्लाह ताला जो है ना वो बंदे पर, हदीस कुदसी है, इसको मुकाशफतुल कुलूब के अंदर इमाम गज़ाली रहमा हुज्जतुल इस्लाम उन्होंने इसको जिक्र भी किया कि अल्लाह ताला किसी बंदे पर दो अमन और दो खौफ जमा नहीं फरमाता। अगर दुनिया के अंदर कोई खौफ है तो आखिरत में उसको अमन में रखेगा। तो अगर दुनिया जो है उसमें अगर आपको कोई थोड़ी ज़ाहरी मुश्किलात आ रही हैं तो इनको अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा करते हुए गुजारें, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आखिरत में मामला बेहतर होगा। रही बात ये कि खामंद, अगर तो आपको बिल्कुल वाक़अतन यकीन है कि आपका खामंद किसी ऐसी बुराई के अंदर मुब्तला है, फिर तो आप बात कर सकती हैं। देखा गया है कि ख़वातीन ना सिर्फ शुकूक व शुबहात की बिना पर अपने जो खामंद हैं उनके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा देती हैं, जिसकी वजह से फिर बाज़ दफ़ा ना घर टूटने पे आ जाते हैं। तो इस चीज़ को ज़रा देखें, उम्मीद करता हूँ कि आपका मामला हल हो जाएगा। रही बात ये, कुरान का हुक्म बिल्कुल वाज़ेह है, जो खबीस हैं वो जो मर्द खबीस हैं उनके लिए खबीस औरतें ही होती हैं और जो तैयब हैं उनके लिए तैयब ख़वातीन ही होती हैं। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमा का एक फरमान है, आप फरमाते हैं कि अपने आप को पाक रखो, तुम्हारी ख़वातीन पाक रहेंगी। और अगर तुमने अपने आप को किसी ऐसे कभी काम के अंदर मुब्तला किया, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, तो याद रखना ये तुम्हारे ऊपर कर्ज है, ये तुम्हारे घर वालों से वसूल किया जाएगा। तो ये सारी चीजें खामन को सुनाएं, उम्मीद करते हैं कि वो अगर कोई ऐसी बात उसके अंदर है भी
امید کرتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ ایسی قباحت سے باز آ جائے. اللہ تعالی عالم بالصواب. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. ساحل صاحب سے بھی اس کی بات کریں گے. جناب رانا صاحب, جناب یہ اتحاد کی بھی بات ہوئی ہے جب ہم نے پروگرام شروع کیا تھا, تو یہ کوئی اتحاد ہوتا نظر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کیونکہ آج تو آپ کی جو نشستیں ہیں وہ سپریم کورٹ نے حکم جاری کر دیا ہے. کس سے اتحاد کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں. اچھا دیکھیں, ہمیشہ مسلم لیگ نون نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ مفاہمت سے, ٹیبل ٹاک سے مسائل کو حل کیا جائے, لیکن ایک پارٹی ہے وہ ضد پہ ہے کہ ہم نے ٹیبل ٹاک نہیں کرنی, سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرنی. ان کی جتنا عرصہ گورنمنٹ رہی ہے آپ یہ دیکھیں انہوں نے کسی پولیٹیکل پارٹی سے بات چیت نہیں کی. اور اب بھی مسلم لیگ نون نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم ڈائیلاگ کا دروازہ بند کر رہے ہیں. انہوں نے تو ہمیشہ ڈائیلاگ کا دروازہ, دیکھیں ملک کے مسائل یا کوئی بھی ایون کے گھر کے مسائل ہوں, کسی شہر کے مسائل ہوں, قوم کے مسائل ہوں, وہ ڈائیلاگ سے حل ہوتے ہیں. جیسا ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت ہے, اس پارٹی نے عدم برداشت پیدا کر دی جس کی وجہ سے لوگ دست و گریبان ہے, بدتمیزی کا عالم ہے. تو کہنے کا مطلب ہے جیسے ہمارے مذہبی طور پہ ہمیں عدم برداشت سے جان چھڑوانی پڑے گی اور فرقہ واریت سے جان چھڑانی پڑے گی, اسی طرح سیاست میں بھی ہمارا ایک ہی مدعا ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے بہتری کے لیے کام کرنا ہے, نہ کہ اپنی پارٹی کے لیے بہتری سوچنی ہے, نہ اپنی ذات کے لیے سوچنی ہے, بلکہ اس کے اوپر ہمیشہ اپنے ملک کو, اپنی قوم کو اہمیت دینی ہے, تو مسائل حل ہوں گے. آپ بات کر رہے تھے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ عدم برداشت بن چکا ہے. حالانکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جو درس دیا اس میں سب سے اہم اخلاق ہے. آپ نے فرمایا سب سے مضبوط عمل اخلاق ہے. اگر جس انسان میں اخلاق ہوگا, چاہے وہ مذہبی اسکالر ہے, چاہے وہ سیاستدان ہے, چاہے معاشرے کا کوئی بھی شخص ہے, اگر اس میں اخلاق اچھا ہوگا تو مسائل خود بخود حل ہوتے جائیں گے. جب عدم برداشت کو جو دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل خیر سے محروم ہو گیا. جی بالکل ایسی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے ہمیں بحیثیت قوم اپنے اندر برداشت پیدا کرنی پڑے گی, ایک دوسرے کی بات کو سننا پڑے گا, تبھی جا کے مسائل کو حل کر سکیں گے. ڈائیلاگ دیکھیں, آپ دنیا میں جتنی بھی جنگیں ختم ہوئی ہیں یا دنیا میں جتنے بھی مسائل حل ہوئے ہیں وہ ڈائیلاگ سے ہی ہوئے ہیں. اب دیکھیں مطلب ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک جنگ ہے پھر سیاسی؟ نہیں, سیاسی جنگ انہوں نے بنائی ہوئی ہے. ہم تو ہمیشہ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں کہ ڈائیلاگ سے چیزوں کو بہتر کیا جا سکے تاکہ مسائل حل ہوں ملک کے. دیکھیں الیکشن لڑ کے آنے کا مقصد کوئی حکومت کرنا نہیں ہوتا, بلکہ لوگوں کو سرو کرنا ہے. ہم نے لوگوں کے مسائل کو دیکھنا ہے, ان کو حل کرنا ہے. کہ ہمارے ملک میں غربت ہے, تعلیم نہیں ہے, صحت کے فقدان ہے, مطلب سہولیات کا, باقی چیزیں ہیں, انفراسٹرکچر نہیں ہے اس لیول کا. تو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم ان پہ فوکس کریں, ایک عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہم آپس میں اگر دستے گریباں ہوں گے تو مسائل کیسے حل ہوں گے؟ تو ممکن نہیں ہے یہ مسائل حل ہو جائیں. تو تمام سیاسی پارٹیوں کو یہ سوچنا چاہیے, اس میں تمام شامل ہیں کہ ہم کس طریقے سے ملک کی بہتری کر سکتے ہیں, اپنے صوبے کی بہتری کر سکتے ہیں. اور سیاستدان ایک عوامی نمائندہ ہوتا ہے, اس کے اوپر تو بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں. کیونکہ جب میں اپنے حلقے میں جاتا ہوں, جا کے دیکھتا ہوں کہ لوگ ہیپاٹائٹس سے مر رہے ہیں, نوجوان ایک ایک گھر میں 4 لوگ مر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہسپتال میں جاتے ہیں, وہاں پر دوائیاں نہیں ہیں. ایک ہم تعلیمی ادارے میں جاتے ہیں, وہاں پر وہ معیار نہیں ہے جو ایک ہونا چاہیے. تو اس کو بہتر ہم سیاستدان کیسے کریں گے؟ آپس میں مل بیٹھ کے مشاورت سے کر سکتے ہیں نا. ایک فیڈ بیک آئے گا تو ہم اس پہ بہتر فیصلے کر سکتے ہیں. اگر ہر وقت ہم آپس میں لڑتے رہیں گے, جھگڑتے رہیں گے تو اصل بات پہ تو کوئی ڈسکشن آئے گا ہی نہیں. ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ اس وقت. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کانٹریکٹ میرجز کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ ہو سکتی ہے اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے؟ کانٹریکٹ میرجز, ٹھیک ہے. علامہ صاحب, کانٹریکٹ میرجز کانٹریکٹ میرجز کا اس کے اندر ہمارے جو فرقہ جعفریہ کے اندر کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ کانٹریکٹ کریں, کیونکہ یہ جو ہے ایک بے حیائی کا عنصر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک رشتہ قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل جو ہے وہ نکاح ہے.
ٹھیک ہے. جس نے کانٹریکٹ کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے کانٹریکٹ توڑنا ہے، جبکہ نکاح جو ہے وہ نکاح توڑنے کے لیے نہیں کیا جاتا، نبھانے کے لیے کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ جو یہ کانٹریکٹ ہے یہ ایک جو ہے وہ آپ اس کو کہیں کہ ایک جدیت یا اس کی طرف لے کے جائیں گے تو بے حیائی کا ایک جو ہے نیا دروازہ کھولنے کی مترادف ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. بہترین طریقہ ہے کہ آپ نکاح کریں، آپ جو ہے اس کو نبھائیں، ایک دوسرے کی ذمہ داری اپنے لیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہاں جو شادی کرے گا ہاں میں اس کو جو ہے وہ اس کو اگر فقیر بھی ہے تو میں اس کو غنی کر دوں گا. اللہ خود اپنے ذمہ لے رہا ہے، یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضل، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. پھر آپ کو مسئلہ کہا ہے، اللہ نے فقیر کہا ہے. فقیر کی تعریف اٹھا کے دیکھ لیں، فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس سال بھر کا کھانے پینے کے لیے راشن نہ ہو، ایک دن کے لیے نہیں، سال بھر کا، وہ فقیر ہے. کتنے سفید پوش فقیر ہیں. اللہ کہتے ہیں تم نکاح کرتے چلے جاؤ تو نکاح کرو. اب یہ کرتے چلے جاؤ والی بات جو ہے غلط چلے جائے گی. اب یہ کہ چار کی اجازت ہے جیسا، ٹھیک ہے. مردوں کو ہمت اس لیے تاکہ اس وجہ سے ایک مرد کے اندر اتنی اہمیت ہے، اتنی صلاحیت ہے کہ وہ جو ہے کما کے لا کے ان کو کھلائے، ان کی ذمہ داری نبھا سکتا ہے، ان کے اندر عدل انصاف کر سکتا ہے. تو پھر تو چار کرے. وہ اللہ کرنا ہے تو اگر فقیر ہے تو فقر کی ڈر سے، خوف سے جو ہے وہ نکاح کو ترک نہ کرے، ہاں بلکہ اس کو نکاح کو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر و برکت ڈال دے گا. اور جو ہے اگر سختی ہے، آپ نے اندازہ دیکھیے گا، یہ بھی اللہ کا قانون ہے کہ جب جو ہے آپ کے گھر کے اندر جو افراد بڑھتے چلے جاتے، رزق بڑھتا چلا جاتا. جیسے جو ہے آپ پریشان ہوتے ہیں، فقیری آتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق، جیسے مہنگائی ہوتی چلی جاتی ہے جی تو آپ دیکھیں گے خدا رزق میں اضافہ کر دیتا ہے. آپ کے سامنے آج روپے کی جو قدر ہے آپ کے سامنے ہے جی. تنخواہیں پہلے کیا ہوتی تھیں؟ آپ بزرگوں سے پوچھے جی ہزار میری 50 روپے تھی، میری 500 روپے تھی، اور 500 روپے بہت بڑی تھی اماؤنٹ اس وقت. تو آج جیسے جیسے مہنگائی بڑھتی گئی اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کیا. آپ کے گھر مہمان آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کمی ہوتی ہے رزق کی؟ نہیں، یہ قانون فطرت ہے. اللہ تعالیٰ اس میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے. تو اس خوف سے کہ ہاں جی مشکلات ہوں گی، مسائل ہوں گے، نہیں نبھا سکیں گے، یہ ایک جزوی باتیں ہیں. ہاں نکاح والی سنت کو عام کریں. رسول اللہ کا من رغب عن سنت لیس منی، جو جس نے اس سے انکار کیا وہ مجھ سے ہی نہیں، یعنی اسلام سے اس کا تعلق ہی نہیں. مفتی صاحب یہ جو سوال ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مقصد نکاح کیا ہے، یہ سب سے پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے. مقصد نکاح یہ ہوتا ہے بقائے نسل انسانی کے لیے نکاح کیا جاتا ہے کہ آگے جو نسل ہے وہ بالکل پاکیزہ اور طیب ہو، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی برائی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے جو حکم عطا فرمایا عقد نکاح کا، اس کا مقصد بقائے نسل انسانی. دوسرے نمبر پر گناہ سے بچنا، اور تیسرے نمبر پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت. یہ جب تین مقاصد ہوں گے نا نکاح کے، تو ہی اس نکاح کے اندر برکت ہے. ان تینوں مقاصد میں سے اگر کوئی ایک مقصد بھی آپ نے فوت کر دیا، چھوڑ دیا، تو اس نکاح کے اندر برکت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں. اب جو آپ نے سوال کیا ہے نا کانٹریکٹ سے میں تو یہ سمجھا ہوں کہ ایک خاص میعاد کے لیے، خاص مدت کے لیے نکاح کرنا، اور جیسے ہی وہ مدت پوری ہو نکاح خود بخود ختم ہو جائے. تو یاد رکھیں، واضح رہے کہ نکاح مطلقاً ہوتا ہے. نکاح کے اندر کوئی بھی ایسی شرط لگا دینا کہ جو نکاح کے اصولوں کے منافی ہے، نکاح شرعی طور پہ نافذ نہیں ہوگا. بلکہ ہمارے فقہائے احناف نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر کسی بندے نے نکاح کیا کہ میں 200 سال تک کے لیے نکاح کرتا ہوں، تب بھی وہ نافذ نہیں ہوگا. اس کا ایسا نکاح کرنا غلط ہوگا. کیوں؟ کہ اس میں لمٹ آ گئی. نکاح ہوتا ہے ان لمیٹڈ، کہ میں ساری زندگی جب تک سانسیں باقی ہیں تب تک کے لیے نکاح کرتا ہوں. اور جب کسی نے کانٹریکٹ نکاح کیا تو وہ شرعی طور پر نافذ نہیں ہوگا. بالکل بڑی اچھی بات کی انہوں نے جناب کہ وہ ایک بے حیائی کو فروغ دینا ہے. تو جو بندہ صرف اور صرف جناب لذت کے حصول کے لیے نکاح کر رہا ہے، اس کے ذہن میں کوئی بھی ان تینوں مقاصد کے علاوہ کوئی مقصد ہے، تو اس نے نکاح تو کر لیا لیکن شرعی طور پر وہ گناہگار ہوگا.
نکاح کے مقاصد کو سمجھیں، اور نکاح سے مقصد ہوتا ہے نیک اولاد کا حصول. اور ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم فقیر ہو، اگر تم محتاج ہو، تمہارے پاس مال و دولت کی، رزق کی کمی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں بے نیاز کر دے گا، غنی کر دے گا، امیر فرما دے گا. تو اس جی لیے حافظ صاحب ہمارے پاس ایک کالر ہیں. جی 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 ضرور. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے گا. جی میں شراز بات کر رہا ہوں لاہور سے. مجھے قاری صاحب سے وظیفہ پوچھنا ہے کہ میری 35 سال عمر ہو گئی ہے، لیکن میری شادی نہیں ہو رہی، تو کوئی وظیفہ بتا دیں کہ اس معاملے میں میرے لیے بہتر ہی ہو جائے. ٹھیک ہے شراز صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. قاری عطاء المنان وارثی صاحب، لوگ سن رہے ہیں نا تو پھر سوال بھی اسی حوالے سے کرتے ہیں. جی میں کوئی وظیفہ بتائیں. اس سلسلے میں بہت ہی مجرب ایک عمل ہے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. دوبارہ سن لیجیے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو اس کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. مغرب کی نماز کے بعد آپ یہ 40 روز تک عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا رشتہ بہت جلد ہو جائے گا اور آسانی سے ہو جائے گا. اور اپنی پسند کا انشاءاللہ جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد، انشاءاللہ اپنی پسند کا رشتہ بھی آئے گا. اس وقت تو ان کا مسئلہ ہے کہ ہو ہی جائے، پسند مسئلہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت پسند کا بھی ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا قاری عطاء المنان وارثی صاحب. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. رانا صاحب تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. علامہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے تھے. آج کے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ اپنے سوالات کامنٹ باکس پہ ڈال سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کچھ تجاویز ہیں وہ لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے علماء سے تو وہ بھی آپ کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ کل آپ کے سوالات کو پروگرام کا حصہ بنایا جائے. آج کے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مقدس کو اور حافظ عمران کو مفتی آن لائن کی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.